اور آڈیو کیسٹ اور وی سی ڈی کے ذریعے سننے والوں سننے والیوں، یاد رکھیے بلا مصلحت شرعی محض ذاتی بغض و کینے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا، والعیاذ باللہ۔ تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جھٹ پٹ صلح کی طرف پیش رفت کیجیے اور اپنے ناراض اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو منا لیجیے اور آپس میں مل جائیے کہ کہیں بغض و کینہ کی حالت میں موت نہ آ سنبھالے۔ بلا اجازت شرعی رکھی جانے والی آپس کی ناراضگی کے باعث عموماً فریقین کے مابین بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں جیسے کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ رہتا ہے، جس کے باعث دونوں ہی فریق عذاب نار کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ آپس کی ناراضگیوں کے باعث ایک دوسرے کے عیب اچھالنے کا گناہ بھی بہت کیا جاتا ہے، لہذا سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپا دینا ضروری ہے۔ مسلمان کے عیب چھپانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی معظم، رسول محترم، سلطان ذی حشم، تاجدار حرم، سراپا جود و کرم، حبیب مکرم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ کر چھپایا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے یعنی عیب کو چھپا دے تو خدا ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدینہ منورہ، ہند، امریکہ میں ٹیلی فون کے ذریعے
میرا بیان سننے والے اسلامی بھائیوں، کیسٹ اور وی سی ڈی کے ذریعے مجھے سننے والوں اور سننے والیوں، آپ نے دیکھا کہ کسی مسلمان کا عیب چھپانے کی فضیلت کتنی زبردست ہے کہ جو اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کی برائی معلوم ہو جائے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا اور اب اس کی پولے کھولتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بہت برے بندے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو ریزی سے بچنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپس کی ناراضگیوں کے باعث عموماً ایک دوسرے کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب دلوں میں ناراضگی اثر جماتی اور آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے تو غیبتوں اور تہمتوں کا سیلاب امڈ آتا ہے اور سوئے جہنم ہنکاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیز ٹیلی فون کے ذریعے مدینہ منورہ، ہند، انگلینڈ، امریکہ اور سردار آباد، مرکز الاولیاء لاہور وغیرہ میں سننے والے اسلامی بھائیوں، آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سننے والوں، سننے والیوں، اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے اجتناب کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے پہلو تہی کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ تاجدار دو جہان، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں، یعنی اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ صلو علی الحبیب محمد۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بدنصیبی ہے ان مسلمانوں کی کہ جو آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، احتجاجی جلوس نکالتے ہیں۔ آج کل کے انداز جو ہے ہڑتالوں کے، احتجاجی جلوسوں کے آپ کے سامنے، کہ کس طرح معاذ اللہ مسلمانوں کی املاک جلائی جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہیں، مسلمانوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، لاشیں گرائی جاتی ہیں، گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ بیچارے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، کتنوں کے زندگیوں کے سہارے چھن جاتے ہیں، کتنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں آج کل کی ہڑتالوں میں، ہنگاموں میں۔ اے دعوت اسلامی والوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس ڈگر پر مت آنا۔ تمہیں یہ نعرہ مبارک ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ اصلاح ہڑتال کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ اصلاح مار دھاڑ کے ذریعے نہیں ہوگی،
یہ اس